اب ان کے بعد میں اسکول کے سابقہ طالب علم موجودہ CEO پاکستان کیمیکلز جناب اصغر علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ ماسٹر دستار صاحب، ایکس پرنسپل اور موجودہ، اور ہمارے اسکول کے معزز اساتذہ کرام اور بچوں، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ اچھا، ایک بات یہ کہ یہ جو موقع ہے اس پہ آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی تلاوت کی گئی، حمد و ثنا کیا گیا، اس مقابلے کا وہ سب آپ لوگ اپریشیٹ ہیں، اور اس سے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے اس سے زیادہ اس کی اپریشیشن کی حقدار ہے کہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع کم ہی ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کی گیدرنگ ہو اسکول کے اندر، واٹ ایور وہ اس طرح کی آپ کی سیرت النبی کے اوپر ہو یا سپورٹس گالا ہو۔ ہماری ایج کے اندر جب ہم لوگ ادھر پڑھ رہے تھے تو یہاں تو آل پاکستان آئی تھنک وہ اسکاؤٹ کیمپنگ بھی ہوئی، یہاں پہ اسپورٹس گالے بھی ہوتے تھے، تو بہت کم ہو گیا، ریئر ہو گیا کہ یہاں پہ اس طرح کی آپ کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہو، اس طرح کی سیرت النبی کے اوپر یا فزیکل ایجوکیشن ایکٹیویٹی ہو، تو اس کے لیے تو انتظامیہ اس کی بڑی اپریسیشن کی حقدار ہے، اس کے لیے کیا کریں گے۔ دوسرا موقع یہ کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ایز اے یہاں پہ گیسٹ بلایا، اور یہ موقع ایسا ہے کہ سیرت النبی جس کے اوپر انسان اپنی ایک لیسن سمجھتا ہے کہ اس کی اوپر بات کرے، اس کے اوپر اپنا حصہ ڈالے، تاکہ وہ آخرت میں حقدار ہو یا امید لگا کے بیٹھے کہ وہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے وہ اس کا امیدوار ہو۔ اور میری التماس ہے آپ سب لوگوں سے کہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے، میں اس کو دعا کہتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ لازمی طور پہ، کیونکہ اتنی گیدرنگ ایک دفعہ لازمی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ تو بسم اللہ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تقریر کی، کافی خلاصہ اس کا بھی پورا ہو گیا۔ دعا، یہ جو درود شریف ہے، دعا میں اس لیے کہتا ہوں، تھوڑا سا ہمارے اساتذہ کرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور بچے جو چھوٹے ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ دعا کیوں کہتا ہوں میں اس کو۔ دعا یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو، جیسے کہ اللہ پاک خود اور فرشتے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ دعا کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے درود شریف بھیجتے ہیں تو اطمینان کے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، تو اس لیے یہ دعا ہے۔ اور دوسری ہی جگہ پہ یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کے لیے بہتر انداز میں اس کو دعا دے۔ تو ہمارا بلیو ہے، ہمارا یقین ہے، کامل یقین ہے کہ جب ہم آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جو کہ آپ کوئی بھی درود پاک بھیجتا ہے تو اس کے والدین کے نام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں نے آپ کے اوپر درود پاک بھیجا ہے، یہ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری مکمل امید ہے اس کے اوپر، کامل ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دعا کرتے ہیں تو جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک اچھی دعا، جب ہم سلامتی کا بھیجتے ہیں تو وہ بھی سلامتی ہمارے اوپر کی دعا کرتے ہیں۔ جب حشر کے اندر ہر طرف نفسہ نفسی ہوگا تو وہی ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی اور امتی کا نام پکار رہے ہوں گے۔ تو اسی چیزوں کے اوپر ہم لوگوں کی جو بیسک ہے، جو ہم قرآن یہ جو آپ پڑھتے ہیں، باقی بکس پڑھتے ہیں قرآن کے علاوہ، حدیث کے علاوہ، وہ تو آپ کی پریکٹیکل لائف کا ایک پارٹ ہے کہ آپ نے اس پہ کرنا ہی ہے۔
لیکن جو آپ کی دینی تعلیم ہے یا آپ کا جو ایجوکیشن ہے، دینی ایجوکیشن ہے، اس کا آپ کی لائف میں آپ کی لائف میں ہونا ضروری ہے اس کے لیے. تو یہ تو ساری اس پہ اور بھی بول سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا، آپ کی انتظامیہ کا، آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ایسے بلایا اور اس نیک موقع پہ بلایا. دوسرا رہ گیا آپ کا یہاں پہ جو RO پلانٹ اور دوسری چیزیں. میں 2-3 چیزوں کا نام ذکر لازمی کروں گا کہ اسی اسکول سے ہم لوگ پڑھے ہیں، پھر ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں گئے. دیکھیں یہ جو یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہ اس کے اوپر میرے لیے کوئی کلیپنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا رائٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے تو ہم اس کو اپنی کمیونٹی کو، اپنے علاقے کو، اپنی فیملی کو پے بیک کریں. تو یہ ہم نے اس کا یہ ایک حصہ ہے. اور اس حصے کے اندر مجھے حیرت ہوئی جب مجھے بتایا گیا کہ پچھلے 5-6 سال کے ساتھ ہمارے یہ جو بچے جو یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، جو کہ کچھ تو ہمارے ادھر گاؤں کے بھی ہیں، لیکن باقی زیادہ تر ہمارے گیسٹ ہیں، ایسے گیسٹ ہیں کہ جو کہ دوسرے گاؤں سے سفر کر کے آتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں، ادھر بچے آتے ہیں. اور پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ بچے اسکول کے اندر باہر سے جا کے جگ بھرتے ہیں، اپنا کولر بھرتے ہیں اور پھر کلاس میں رکھتے ہیں، اور یہاں پہ تو کولر یا پانی کا بندوبست ایسا نہیں ہے. تو میرے لیے حیرت ہے اس چیز کی کہ ایسا ممکن کیسے ہو گیا کہ اتنے لوگ آ رہے ہوں، بچے آ رہے ہوں اور ان کے لیے پانی کا انتظام نہ ہو. اس کے لیے آپ بچوں سب کے لیے، اور جو ٹیچر جو باہر سے پانی پیتے ہیں ان کے لیے میں پرسنلی معذرت خواہ ہوں کہ ہمیں بہت لیٹ پتہ چلا کہ یہاں پہ کولر بھی نہیں ہے اور یہاں فلٹر بھی نہیں ہے، پانی کا TDS بہت زیادہ ہے. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے. اور ان لوگوں کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. اس میں ماسٹر آصف ٹیپو صاحب بیٹھے ہیں. ان کے ریفرنس سے ہمارے ہی کلاس فیلو ہیں، جو ہمارے بیچ فیلو ہیں، آپ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں آیا کہ جی یہاں پہ کوئی ایشو ہے، ہم کر رہے ہیں، کچھ جو بھی ہم ہمت ہے ہم کرتے ہیں تو اس کو کیا جائے. اور بلیو کریں کہ میرا پہلا جواب اس کو یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے عرصے سے یہاں پہ نہ کولر ہو، نہ یہاں پہ چلر ہو، نہ RO پلانٹ ہو. اور TDS کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے خود رن کرتے ہیں RO پلانٹ، ہمیں پتہ ہے کہ کتنے برے TDS ہیں پانی ادھر یہاں کا پانی. اس کو ایک اچھا پانی، جب یہ ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی دین یہ اچھا پڑھ سکیں گے، اچھا کھیل سکیں گے. اور اس طرح کے تو جو ان کی ویمن، آپ کی جو آرگینکس جو بھی آپ کے باڈی پارٹ ہوتے ہیں وہ یہی تو گروتھ کرتے ہیں. جب آپ کا برے TDS والا پانی پی رہے ہوں گے تو کیسے ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ ہم نے گاؤں کے لیے سب سے پہلے یہ کیا، کیونکہ اس کا پہلے تو آپ کو گاؤں اور اس ایریا کا چیک کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہاں یہ تھی گاؤں میں کہ یہاں پہ ہیپاٹائٹس کا ایشو ہے، یہاں پہ دل کے مریض زیادہ ہیں. اور بس مجبوری یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گاؤں سے پڑے ہوئے بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ کوئی مجبوری ہوگی، وہ یہاں سرو نہیں کر سکے اپنے علاقے کو، وہ جا کے لاہور میں کسی اور جگہ اپنی جگہ جاب کرتے ہیں. تو ہمارے لیے 2 پرابلم تھے کہ سب سے پہلے تو جو امیڈیٹ کرنا ہے وہ پانی کو کرنا ہے، اور دوسرا ہمیں ہاسپٹل یا ڈسپینسریز بنانی ہے جہاں پہ ایک ویل کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو جس کو بیسک جو ہے وہ آپ کی میڈیکل جو آپ کی جو ضروریات ہیں، نیڈ ہے، اس کو پورا کر دیا جائے. تو وہ الحمدللہ ہم نے یہاں بھی کیا. اور دوسرا ایک گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہے، وہاں پہ بھی ہمیں ایک آیا کہ جی یہاں ہو رہا ہے. تو ماسٹر عامر ستار صاحب ہیں، یہ بھی آئے بھائی کے پاس آئے کہ وہاں بھی مسئلہ ہے. وہ آلریڈی ہمارا کنوے ہو چکا تھا کہ جب یہاں مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں بھی مسئلہ ہوگا. تو ہم نے الحمدللہ یہاں تو کیا اور وہاں بھی ہم نے اس کو آرگنائز کر کے اس کو بھی الحمدللہ وہاں بھی RO ہے چھوٹا ہے، اور وہاں فلٹر پلانٹ ہم نے وہاں بھی لگا دیا. تو بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے. آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، دیکھیں یہ آپ کی ساری جو سٹیج ہے، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ جو سٹیج ہے یہ آپ کی کھیلنے کودنے کی، پڑھنے کی، آپ اس میں بے فکر ہیں کہ جی ہم نے پڑھنا ہے، کھیلنا ہے. اور ہم نے جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک رورل ایریا میں رہتے ہیں تو اپنے کھیت کی باڑی بھی کرنی ہوتی ہے، والدین کا ہاتھ بھی بٹانا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ جب آپ کوئی بھی ایکٹ آپ کو سوچتے ہیں نا ایکٹ، تو وہ نیکی کی طرف ایکٹ کریں اور اس میں چیریٹی کی طرف ایکٹ کریں کہ آپ اور یہ سوچیں کہ میں نے یہ جو کام کیا اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے آپ لوگ ہیں تو اس کو مجھے یہ ایکٹ کرنا چاہیے. اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جی وہ گھر پہ جا کے کام کرنا، یہ بھی آپ کا ایک پارٹ ہے، اس میں کرواتے ہیں. آپ نے ایجوکیشن کو اپنا ایک مقصد بنانا ہے
کہ میں نے یہ پڑھنا ہے تو میں نے آگے جا کے کرنا کیا ہے. آپ ابھی میٹرک میں جب بچہ جاتا ہے اس کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے, آپ نے میڈیکل میں جانا ہے یا آپ نے کامرس میں جانا ہے. یہ اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم یہاں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ابھی کلاس فیلو بھی ہیں, تو ایگزیکٹلی یہی جگہ ہے. یہی جگہ یہاں بیری کا درخت ہوتا تھا, تو بیری کی جگہ ماسٹر حبیب صاحب اللہ ان کو جنرل نصیب کرے, وہ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, کلاس فیلو ہیں, انہوں نے 8ویں یا 9ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں کہہ دیا کہ میں نے جی آپ کا سی اے کرنا ہے. میں نے کہا بھائی ابھی تو سی اے کرنے کی تو بہت ایج ہے, آپ کیسے؟ اور بلیو کریں اس وقت اس کے ورڈ جو تھے, آج اس بندے نے سی اے کیا ہوا ہے. ماسٹر خالد صاحب بیٹھے, ان کے بھائی سجاد صاحب ہیں, انہوں نے مجھے 8ویں کلاس میں کہا تھا کہ میں نے سی اے کرنا ہے کیونکہ میرے کزن جنہوں نے سی اے کیا ہوا ہے اور میں سیٹسفائی ہوں. اس کی لگن یہ تھی کہ اس نے پڑھا ہی وہی, اس نے اس کی پوری چیزیں لے کے چلا کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس نے سی اے کمپلیٹ کیا. آج ماشاءاللہ اچھی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہے, وہ کام کر رہا ہے. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو اس ایریا کے لیے, اسکول کے لیے, علاقے کے لیے یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم کوئی چیریٹی جاب کر رہے ہیں یا کوئی ہم کوئی دوسرے کا کام دیکھتے ہیں, لیکن کچھ چیریٹی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم آپ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں. کوئی چیریٹی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ موٹیویشن ہو, ان کے موٹیویشن آئے کہ یار یہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ کسی کے لیے وہ صدقہ جاریہ کہلا جاتا ہے کسی کے لیے, تاکہ ہمارا کام کسی کو دکھاوا نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہمارے ذہن میں بھی آئے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر موٹیویشن آئے کہ یار یہ کام ہو رہا ہے, اور اس کام کے اندر ہم لوگوں نے بھی, جب ہمیں بھی اللہ موقع دے گا تو ہم بھی اپنی کمیونٹی کو ایسے ہی پے بیک کریں گے. یہ تو معاملات آپ کے. دوسرا رہ گا یہ کہ ہمارے یہاں پہ استاد عبدالغفار صاحب کا ذکر ہوا, تو سر میں آپ لوگوں سے بلیو کریں کہ جیسے ایک نیک اولاد یا اچھی اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے, ایسے ہی آپ لوگ, ہم لوگ جو یہاں سے پڑھے لکھے ہیں, اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم اپنے استاذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جن ٹیچروں نے ہمیں پڑھایا, ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن ٹیچروں نے ہمیں پڑھایا, جہاں سے ہم پڑھ کے گئے, ہم ہر وہ ایکٹ جو ہم کرتے ہیں کسی نیکی کے لیے یا کسی کی بھلائی کے لیے, تو آپ دعا کریں گے, ایسا سوچیں بھی کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ یقین کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کہ جو ہمارے اساتذہ کرانا اس کی اللہ تعالیٰ زندگی دے, جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کرے. ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں, اور یہ ہمارا بلیو ہے. ہم نے یہاں ان سے پڑھا, سیکھا, اور یہ چیزیں باقی آپ کا رہ گیا کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بینگ ایز اے چائلڈ اسٹوڈنٹ, اپنے جو اساتذہ ہیں, اپنے والدین, تو سب سے مست تو پہلے والدین ہیں, آپ کے جو اولاد والدین ہیں آپ کی, ان کی عزت کرنا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں, اس کو آپ ایسے ہی مکرم سمجھیں کہ سب پڑھتے بھی ہیں جو روحانی والدین ہیں, ان کو آپ نے ان کو عزت دینی ہے, رتبہ دینا ہے, وہی رتبہ جو ان کا حق ہے, رائٹ ہے. کیونکہ یہ پیشہ اساتذہ کا پیشہ انبیاء کا پیشہ ہے, اور آپ سمجھیں کہ یہ آپ نے ان سے یہاں سے سیکھنا. اور آپ ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا, آپ بہت چائلڈ چھوٹی عمر میں ہیں, آپ کو پریکٹیکل لائف میں پتہ چلے گا کہ یار ہمیں جو مار بھی پڑی تھی یا ہمیں جو سمجھایا گیا تھا. کبھی بھی ٹیچر کسی ایک منصب پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کام کرتے ہو. وہ ڈیفینیٹلی آپ کی امپروومنٹ کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, وہ آپ کو صحیح رائٹ راستے پہ بتاتا ہے. پھر آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, آگے آپ کی لائف کو پریکٹیکل کیسے بنانا ہے. باقی آگے آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے اپنا ایک ایم بنائیں. اور یہ بچہ ایک بیٹھا ہوا میرے خیال میں جس کو اسپیچ بھول گئی تھی, اس بچے کے لیے اسپیشل میں کلیپنگ کروں گا. کس کے لیے کلیپنگ کریں, آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ یہ لائف کے اندر نیکسٹ ٹائم جب آئے تو یہ سب کو بیٹ کرے. یہاں پہ اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کہ یہ ابھی اگر اسپیچ بھول گیا ہے تو یہ کل جا کے یہی اس کی لرننگ ہے, آگے نیکسٹ ایئر پڑھے گا تو اس سے اچھا کر کے آئے گا. اگر اس کو ہم موٹیویٹ نہیں کریں گے تو یہی ڈسہارٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی, اور باقی جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کے لیے ابھی انہوں نے آپ کا جو پوزیشنز رکھی ہیں, تو یہ دیکھیں یہ بڑا معتبر اور بڑا سیرت النبی کی کانفرنس کے اوپر یہ آپ کا انعقاد ہوا ہے. کوئی بھی بندہ جس نے ایک لفظ ہی مدح ثنائی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا نہ سمجھے, وہ یہاں جیت کے گیا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں آ رہا, فرسٹ آنا, سیکنڈ آنا, تھرڈ آنا, نو میٹر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یہاں آ کے بولا, ان کی مدح ثنائی کی. یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا بولنا, آپ کا پڑھنا, آپ کی تلاوت کرنا یہاں قبول فرمائے.
ٹھیک ہے. تو باقی آپ لوگ انجوائے کریں. اور دوسری ایک دو چیزیں اور، اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو اسکول کی چیزیں ہیں، آج سے پیچھے چلے جائیں ہم 25-26 سال پہلے جب ہم یہاں سے فارغ تحصیل ہوئے 26-27 سال پہلے، تو وہاں کا اور یہاں کا ماحول تھوڑا سا چینج ہے. اب کیونکہ ہمارے یہاں پہ ویلفیئر کا کام بھی ہو رہا ہے اور ہاسپٹل کا، تو میرا ریگولر یہاں پہ اپنے گاؤں میں کیونکہ بزنس کاروبار اپنی جگہ پہ ڈفرینٹ ایریا میں ہیں، تو مجھے کم ٹائم ملتا ہے کہ میں آ جاؤں. لیکن اب میں زیادہ آنے لگ گیا ہاسپٹل کی وجہ سے، مہینے میں 2 چکر لگتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو یہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے، آپ کی ایکسٹرا ایکٹیویٹی لائک آپ کا اسکاؤٹنگز ہیں یا آپ کی کوئی آپ کی اسپورٹس گالا ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کو ایز اے کمپنی آپ کو اسپانسر بھی کریں. انشاءاللہ یہ ہوگا، نیکسٹ ٹائم یہ ہوگا، ہم یہاں آئیں گے آپ کو اسپانسر بھی کریں گے. اور سب سے بڑی جو اناؤنسمنٹ وہ یہ ہے کہ میں انتظامیہ سے ریکویسٹ کروں گا، پرنسپل صاحب سے اور باقی سب لوگوں سے، وہ ٹیچر حضرات جو یہاں سے ریٹائر ہو چکے یا جو جن کی رحلت ہو چکی، جن میں بڑے مایا ناز بڑے ہیرے ٹیچر تھے ہمارے. میں تو باقاعدہ اپنے جو ٹیچر جن سے ہم لوگوں نے فارغ تحصیل ہوئے ہیں، جس میں ماسٹر افضل غفار صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت دے میں جگہ دے، ماسٹر نجمی صاحب ہیں، اللہ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ماسٹر محمد امجد صاحب. یہ وہ ٹیچر جو میری لائف میں آئے، جو مجھے انسپائر کیا ان لوگوں نے کہ یہ بے لوس خدمت کی. ان لوگوں نے بے لوس خدمت کی. ہم ان کا ایک ایک پڑھایا ہوا لفظ کی قیمت نہیں چکا سکتے. اگر ہم کوئی ایکٹ بھی کریں یا کوئی چیز کریں تو ہمیں یہ لازمی ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں، یا ہم بزنس کر رہے ہیں، یا ہم کسی ٹیچر کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو یہ اور سارے معاملات ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم وہ ٹیچر حضرات جو ریٹائر ہیں اور جو یہاں سے دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کے لیے کوئی ہم ایک ایسی تقریب بنائیں، اور اس تقریب کے اندر جو بھی اس کی اپریشیشن کرنی ہے یا اس کے معاملات جو دیکھنے ہیں، ہم اس کے لیے اسپانسر کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ کم از کم اپنے کلاس میٹ جو ہیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ ایریا میں رہتے ہیں، ادر کنٹری میں رہتے ہیں، کوئی ایسا ٹائم طے کیا جائے کہ سب اس کو ڈیڈیکیٹ ایک ٹریبیوٹ دے پیش کرنے کے لیے وہ یہاں اسکول میں آئیں. اور جو لیٹ ہو گئے ٹیچر، جو فوت ہو گئے ان کے لیے، اور جو ریٹائر ہو گئے ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں یہاں اسکول میں آ کے. آپ لوگوں کا اور انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ یہ انوائٹ کرنے کا. اور یہ جو آپ کا جو پانی کا فلٹر پلانٹ لگا ہے، اس کے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا رائٹ تھا، ہماری کوئی نہیں ہے، نیکی کوئی نہیں ہے ایسی کہ ہم نے زبردستی آپ کو پمپ اینڈ شوٹ دکھانے کے لیے. اور بار بار میں دوبارہ سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی اپنی تکلیفیں دیکھی کہ یہ پانی کی وجہ سے، اس کے لیے میں دوبارہ سے معذرت کرتا ہوں.